بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم صرف لائیو سٹریمنگ کے ذریعے سے یہ درس آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام ٹی وی کی ٹیم کو جزائے خیر دے، وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور باقی یہاں پہ جو عام حاضرین کی جو تشریف آوری ہے اس پر یہ کرونا وائرس کے حالات کی وجہ سے پابندی لگائی ہوئی ہے حکومت کے احکام کے پیش نظر۔ تو لائیو سٹریمنگ کے ذریعے سے جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں، ادروائز تو حاضرین سوال کرتے ہیں، تو لائیو سٹریمنگ کے ذریعے سے جو گزشتہ 2-3 ہفتے سے ہماری پریکٹس جاری ہے، 2 سوال ہم تک پہنچے۔ پہلا سوال جو پروڈیوسر صاحب نے مجھے بتایا وہ یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں اور ہر سال رمضان میں سعودی عرب چلا جاتا ہوں، تو چونکہ سعودی عرب کے اور پاکستان کے جو چاند کا بھی فرق ہوتا ہے، چاند کی رویت کا، اور عید کے ایام کا بھی اور رمضان کا بھی 1 آدھ دن کا فرق ہوتا ہے، تو کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے یا کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں کیا بات ہے، آپ جس جگہ پہ ہوں گے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ لہٰذا اگر آپ سفر کے دوران کسی ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ہوں تو وہاں بھی روزہ ہو، اور آپ سعودیہ میں ہوں تو وہاں بھی روزہ ہو، تو یعنی وہاں 1 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے اور آپ نے وہاں روزہ رکھا ہوا ہو اور پھر آپ پاکستان آ جائیں تو پھر یہاں بھی آپ کا روزہ ہو، تو چاہے روزے آپ کے 31 ہو جائیں پھر بھی آپ کو روزے رکھنے ہی پڑیں گے، اس لیے کہ جس ملک میں جس سرزمین پہ اس وقت آپ موجود ہیں اس وقت تک وہاں پہ رمضان موجود ہے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، گنتی وہاں کے حساب سے پوری کرنی پڑے گی جہاں پہ آپ موجود ہیں۔ اور اگر آپ پاکستان سے سفر کر کے وہاں سعودیہ جاتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی روزہ اس وجہ سے رہ جاتا ہے تو اس کی گنتی آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح سے اگر آپ احساس کرتے ہیں اور اس کا روزوں کی گنتی کا خیال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کہاں کس سرزمین پہ رہتے ہیں۔ البتہ سفر کرنے کا مقصد بہت اہم ہے، آپ کس مقصد سے سفر کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، آپ جس نیت سے سفر کرتے ہیں وہ سفر آپ کا اسی کھاتے میں شمار ہوگا، اور اگر وہ آپ کسی نیکی کی نیت سے سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ نیکی قبول فرمائے، اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو دور کرے۔ بظاہر اس عمل کے اندر کوئی غلطی کی بات نظر نہیں آتی۔ دوسرا جی اچھا، یہ سوال سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ وہ پروڈیوسر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ میں رہتا تو پاکستان میں ہی ہوں، سعودیہ نہیں جاتا، لیکن میں روزے سعودیہ کے چاند کے حساب سے رکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ تو پھر اس سے میں ایک مشورہ آپ کو اور دوں گا، آپ یا نمازیں بھی سعودیہ کے وقت کے مطابق پڑھ لیا کریں، کہ وہ جو جس وقت وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ نمازیں پڑھا کریں۔ تو یہ تو بالکل ہی ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے اوقات کا خیال نہ رکھیں، جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے مطلع کا خیال نہ رکھیں، اور رمضان یا کوئی بھی جو چاند دیکھنے کا معاملہ ہے، دیکھیں البتہ اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اسی ملک کے مطلع کا خیال ہوگا، اسی جگہ کا مطلع کا خیال ہوگا، اسی جگہ پہ چاند کی رویت کا اعتبار ہوگا۔ نمبر 1 بات تو یہ۔ دوسری بات اس میں اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ، البتہ چاند کی رویت وہ کسی ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ کے لیے قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف موجود ہے، اور یہ پہلے بھی ہر رمضان میں یہ چاند کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہر عید پر چاند کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ اپنے اپنے ملکوں میں، اور خاص طور پہ وہ ممالک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، امریکہ، برطانیہ، یورپ وغیرہ، وہاں تو اور زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں چاند کوئی سرکاری سطح پر اعلان بھی نہیں ہوتا، اور چاند کی رویت تو ہوتی بھی نہیں، مطلع کی وجہ سے بادل وغیرہ رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی نہیں، وہ پھر کسی نہ کسی قریبی ملک کی رویت کا اعتبار کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں سعودیہ کو فالو کرتے ہیں، بعض لوگ کسی قریبی ملک مثلا موراکو وغیرہ کو فالو کر لیتے ہیں، ان کے لیے یہ مسائل۔ لیکن پاکستان جیسا وہ ملک جہاں پہ ایک سسٹم بھی موجود ہے اور سرکاری سطح پر رمضان کے آنے یا نہ آنے کا اعلان بھی کیا جاتا ہے اور رویت بھی یہاں پہ چاند کی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک خواہ کسی دوسرے خطے کی رویت کا خیال کرنا یہ کسی طور بھی درست نہیں ہے۔ یہ عملی طور پہ اس سوال کا پہلا حصہ تو یہ ہے۔ لیکن
جو دوسرا حصہ ہے وہ بہت قابل غور ہے، جو میں نے عرض کیا کہ مختلف فی ہے، مختلف فی کی ہے، مختلف فی اس میں کیا بات ہے، وہ مختلف فی یہ ہے، اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا ایک جگہ کی رویت کا خیال، ایک جگہ کی رویت کا اعتبار دوسری جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اکثریت علماء کی یہ سمجھتی ہے کہ ایک جگہ کی رویت کا اعتبار دوسری جگہ سے نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، جیسا کہ یورپی ممالک کے اندر جہاں چاند نظر نہیں آتا ان کو مجبوری ہے، وہ کسی قریبی ملک کے لیے کرتے ہیں تو وہ سعودیہ سے کر لیتے ہیں، کوئی موراکو سے کر لیتے ہیں، تو یہ وہاں کا اجتہادی مسئلہ تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ رویت ہو سکتی ہے وہاں کی رویت چھوڑ کر کسی اور علاقے کی رویت کا خیال کرنا کیا یہ درست ہے کہ نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ ہر جگہ کا اپنا مطلع ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ فرمان ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ جب رکھنا شروع کرنا ہے تو وہ بھی چاند دیکھ کر کرنا ہے، اور اگر روزہ رکھنا بند کرنا ہے یعنی رمضان مکمل کرنا ہے تو بھی چاند دیکھ کر، اور اگر چاند نظر نہ آئے، بادل وغیرہ ہوں تو پھر 30 دن پورے کر لینے ہیں، سادہ سا معاملہ ہے۔ لیکن اس میں یہ جو اختلاف کا دوسری رائے جو علماء کی ہے وہ یہ کہ ایک جگہ کی رویت وہ پوری دنیا کے لیے کافی ہے، یعنی صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ چاند پوری دنیا میں کسی ایک جگہ بھی نظر آ گیا تو کیا پوری دنیا والے اس رویت کا اعتبار کر سکتے ہیں، جیسا کہ سوال میں کہا گیا کہ پاکستان والے بھی سعودیہ کی رویت کا خیال کر لیں۔ تو اس کے بارے میں ہر سال سائنسی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی بہت بحث چلتی ہے، اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرب قیامت کی نشانیاں جو آپ نے بتائی ہوئی ہیں، آپ کی پیشین گوئیوں میں یہ پیشین گوئی بھی موجود ہے کہ قرب قیامت چاند دیکھنے کے بارے میں بڑے جھگڑے ہوں گے، تو ہم وہ جھگڑے جو ہے وہ بڑے عروج پہ پہنچے ہوئے دیکھتے ہیں کہ لوگ جھگڑے کرتے ہیں۔ تو اب اس میں میری رائے یہ ہے کہ جب آپ ان علماء کی آراء کو دیکھیں کہ جن علماء نے ایک ہی جگہ کی رویت کو پوری دنیا کے لیے کافی قرار دیا ہے، معتبر قرار دیا ہے، اور اس کے وہ جو دلائل دیتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں اور سائنسی جو اکتشافات ہیں ان کو بھی ساتھ اٹیچ کریں تو اس بات میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا کہ اگر پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہو جائیں کہ کسی ایک مشترکہ مقام کی رویت کو پوری دنیا کے لیے رویت اگر تسلیم کر لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی خلاف ورزی ہرگز نہیں ہوتی کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ اگر اس کی رویت ایک جگہ ہو گئی ہے تو دوسرے ملک میں بھی وہ قابل قبول ہونی چاہیے۔ اور اس سے جو دوسرے علماء کو، یعنی پہلے قسم کے علماء کو جو اختلاف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی مطالعے کا اختلاف ہوتا ہے، ایک جگہ کا مطلب دوسری جگہ سے مختلف ہے، لہٰذا وہ اختلاف ختم کیسے کریں گے آپ، تو ہر جگہ کی اپنی رویت ہوگی۔ تو اس کے لیے جو دوسری قسم کے علماء ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ کراچی میں چاند دیکھا جاتا ہے اور اسی چاند کی رویت کو پشاور میں بھی قابل قبول قرار دے دیا جاتا ہے اور لاہور میں بھی قابل قبول قرار دے دیا جاتا ہے، تو کیا کراچی کا مسئلہ اور لاہور کا مسئلہ اور پشاور کا مسئلہ ایک ہے؟ ظاہر ہے یہ بھی فرق ہے۔ اور آپ دیکھیں رمضان میں افطاری کا بعض اوقات پون گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، اور جب فہری اور افطاری کا اس حد تک فرق ہوتا ہے، تو جب اتنے فرق پر بھی ہم ایک مسئلے کو، ایک رویت کو دوسری جگہ پر قابل قبول قرار دے دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سیاسی طور پر اور جغرافیائی طور پر پاکستان ایک ملک ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر ملک میں سرکاری سطح پر اعلان ہو رہا ہے تو ہم سمع و طاعت کا جو شرعی قانون ہے اس کے تحت اس کی بات تسلیم کریں، اور پوری دنیا میں اسی طرح ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ایک جگہ کی رویت کو ساری دنیا کی رویت قرار دے دیا جائے تو میرے خیال میں شرعی طور پر اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جب ہم ایک مسئلے کو دوسری جگہ ایک ملک میں قابل عمل قرار دیتے ہیں تو وہ ملک کے باہر بھی لکیر سے اگلی طرف بھی اگر پشاور والے کہیں کہ ہم نے کابل کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا ہے روزہ تو ہم کہتے ہیں غلط کرتے ہیں، اگر وہ کہیں کراچی کے ساتھ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے وہ قریب تر جو ہے افغانستان کے ساتھ۔ تو جب یہ باتیں عملی طور پر پہلے موقف میں بھی موجود ہیں تو دوسرا موقف بھی قابل تسلیم ہے، لیکن یہ اس صورت میں قابل تسلیم ہوگا اگر پوری دنیا میں علماء یا علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہو جائے، پھر اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے
کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے سعودیہ کی رویت کو، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا اگر لوگ علماء اس بات پر متفق ہوں اور اجماع امت ہو جائے. فی الحال چونکہ نہیں ہو رہا تو اپنا اپنا مطلع اور اپنی جگہ پہ ہی آپ جہاں پہ ہیں وہی آپ کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ دوسرے موقف کی سمجھ ابھی تک آ بھی نہیں رہی علماء کو. اور میں خود ایک طالب علم آدمی ہوں، میری ایک رائے ہے، بالکل غلط ہو سکتی ہے، اور اس طرح کی رائے رکھنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو کس کی رائے صحیح ہے کس کی نہیں. لیکن میرا گمان یہ ہے اور مجھے امید ہے کہ پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں، لیکن 15-20 سال لگیں گے اگر مزید علماء کو، ہو سکتا ہے آگے جا کے کبھی کسی کو سمجھ آ جائے اور یہ کبھی معاملہ ایسا ہو جائے کہ پوری دنیا میں ایک رویت کو ہی سب کی رویت قرار دے دیا جائے. دیکھیں نا، جیسے ایک تاریخ، یہ جو تاریخ ہے دوسری کیا نام ہے، عیسوی تاریخ، وہ ایک تاریخ پوری دنیا میں ایک ہی ممکن ہے نا. جب وہ ایک ہی دن ساری دنیا میں ممکن ہے وقت کے اختلاف کے باوجود، تو چاند کی تاریخ ایک ہی ساری دنیا میں کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس کے لیے کیا دلیل ہے سوائے اس کے کہ سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اپنی جگہ مطالعے کا اختلاف ہوتا ہے اور ایک جگہ کا دوسری جگہ یہ قابل قبول نہیں ہے. اس میں پھر آپ کون سے علاقے کی بندش لگائیں گے کہ کتنے علاقے کے بعد مطلع جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اور اس پر اگرچہ کتابیں لکھنے والوں نے کہا ہوا ہے کہ اتنے میل بعد اتنے کلومیٹر بعد مطلع چینج ہو جاتا ہے، تو وہ ہم اس پر تو عمل درآمد ایک ملک میں نہیں کر رہے. تو جب اس پر عمل نہیں ہو رہا تو اس جدید دور میں جب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے اور ایک سیکنڈ میں خبر جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، تو ایسے میں اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ایک ہی تاریخ میں ایک ہی رویت کو کسی مرکزی جگہ کو، اور مرکزی جگہ اگر ہم دیکھیں گے تو پھر وہ سعودیہ ہی ہے، پھر وہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک مرکزی جگہ عطا فرمائی ہے. تو اگر اس کو ہم اگر اس پر سارے علماء متفق ہو جائیں تو یہ ممکن ہے. لیکن کب ممکن ہوگا پتہ نہیں، کب ممکن ہوگا، ہماری زندگیوں میں تو پاسبل نہیں لگتا. شاید اس کے بعد کوئی اگلی نسل اس کو دیکھے، لیکن اگر یہ اس پر اجماع امت ہو جائے گا تو وہ اور بات ہے. فی الحال ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. اس لیے اگر ہر شخص اپنے انفرادی اصول بنانا شروع کر دے گا، میں اپنا اصول بنا لوں، آپ اپنے اصول بنا لیں، تو یہ بڑا ایک فساد پیدا ہوگا، شریعت مذاق بن کے رہ جائے گی. یہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں ان کے قوانین کی بھی پابندی کریں اور ان کے علماء کے اوپر بھی اعتبار کریں، اور اعتبار کر کے اس میں اجتہادی اختلاف کے باوجود جب نیک نیتی کے ساتھ علماء اکٹھے فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو خطا پر ہونے کے باوجود درست سمجھا جائے، اگرچہ اس میں غلطی کا امکان ہو بھی. تو یہی نقطہ نظر میری سمجھ میں درست ہے شریعت کی نگاہ میں، اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے کسی ملک کی، اگر آپ سعودیہ کی رویت کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے اس کا اعتبار کرتے ہیں تو کل کوئی اور اٹھے گا وہ کہے گا میں مصر کی رویت کو تسلیم کرتا ہوں، کوئی اور اٹھے گا وہ کہے گا میں فلاں ملک کی رویت کو تسلیم کرتا ہوں. تو شریعت تو مذاق بن کے رہ جائے گی، ایسا درست نہیں ہے. واللہ اعلم. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق تھا، کیا تھا دوسرا سوال؟ ہاں، دوسرا سوال بہت ہی اہم ہے. کزن میرج کے حوالے سے ایک جدید میڈیکل سائنس نے ایک شبہ پیدا کر دیا ہے، اور وہ پیدا کیا ہے اپنی سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر، کہ سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جب جو فرسٹ کزنز ہیں، جو قریبی رشتہ دار، ان کی جب آپس میں شادیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر آگے فرسٹ کزن میں شادیاں ہوتی ہیں، پھر آگے پھر فرسٹ کزن میں شادیاں ہوتی ہیں، تو چونکہ بیماری کے ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماری کے کوئی نہ کوئی جراثیم رکھے ہوتے ہیں، تو جب آپ کزن میرج کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ جو بیماریاں، خاص طور پہ جو موروثی بیماریاں، ان بیماریوں کے اظہار کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. خاص طور پر ہیموفیلیا، تھیلاسیمیا وغیرہ، جو بلڈ کینسر جس کو کہتے ہیں، بلڈ کینسر کی قسمیں ہیں، تو یہ اس طرح کی بیماریاں اس میں پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. اس میں پھر بچے کی فوتگی بھی ہو سکتی ہے، بچے فوت بھی ہو جاتے ہیں. علاوہ ازیں وہ اگر زندہ بھی رہتے ہیں تو وہ جتنا عرصہ رہتے ہیں ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے مسائل. اس نتیجے پر جدید میڈیکل سائنس کزن میرج کی شدید حوصلہ شکنی کرتی، اور وہ کہتے ہیں کہ کزن میرج نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور وہ جو یعنی بیماری کے جراثیم ہیں اس کی وجہ سے ایسے کیس جہاں کزن میرجز ہوئی ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، وہاں پہ امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. یہ بات احتیاطی تدبیر کے طور پر اگر آپ اختیار کریں تو ٹھیک ہے. کسی جگہ اگر
نسل در نسل کزن میریجز ہو رہی ہیں تو کوئی احتیاطی تدبیر کے طور پر استعمال کر لے، تو احتیاطی تدبیر اور چیز ہے، شرعی طور پر حرام اور حلال قرار دینا یا جائز اور ناجائز قرار دینا یہ اور بات ہے۔ لہٰذا اس کو کبھی کسی صورت میں بھی آپ ناجائز قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ دوسری بات اس میں جو غور کرنے کی ہے، یعنی پہلی بات تو یہی ہے، احتیاطی تدبیر کے طور پر آپ اختیار کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، کوئی آدمی بھنڈی نہیں کھاتا، حالانکہ بھنڈی حلال ہے، کوئی آدمی آلو نہیں کھاتا، کوئی آدمی کہتا ہے میں گوشت نہیں کھاتا، تو وہ اپنی طور پر، یا وہ کہتا ہے کہ مجھے گوشت اچھا نہیں رہتا میں نہیں کھاتا، تو وہ نہیں کھاتا تو نہ کھائے، کوئی حرج نہیں، احتیاطی تدبیر کے طور پر کر سکتا ہے، وہ کزن میرج نہ کرے جو نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس کو کہنا کہ جائز ناجائز کے اندر بات کرنا کہ یہ ناجائز ہے اور اس پر تنقید کرنا کہ یہ مولوی جو ہیں کزن میرج کو کی اجازت دیتے ہیں، تو اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے شریعت اسلامیہ کے اندر مداخلت کرنے کا۔ یہ اگر اس بات دیکھیں ایمان کیا ہے، ایمان یہ ہے کہ اگر اس بلڈ کی بیماریوں کی واحد وجہ کزن میرج ہوتی اور لازمی وجہ ہوتی تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لازماً حرام قرار دے دیتے، چونکہ جائز قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لازمی وجہ بھی نہیں ہے اس بیماری کی اور واحد وجہ بھی نہیں ہے، وجوہات اور بھی ہیں، اور لازمی طور پر کوئی کزن میرج کرے گا تو بیماری ہو جائے گی یہ بھی لازمی نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک جوڑے کے اندر بھی اس کی اولاد میں تھیلیسیمیا یا ہیموفیلیا یا کوئی بیماری ہوگی وہ بھی یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی ایک بچے میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں صرف امکان کی حد تک ہیں تو آپ شریعت اسلامیہ کے اوپر ہاتھ ڈالنے شروع کر دیں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ میڈیکل سائنس جو اپنی تحقیق بتا رہی ہے یہ تو کل کلا تحقیق بدل دے گی۔ آج سے 200 سال پہلے سائنس اور تحقیق کر کے بیٹھی ہوئی تھی، 100 سال پہلے اور نتیجہ نکلا تھا، 50 سال پہلے نتائج اور تھے، آج نتائج اور ہیں، کل کلا سائنس تو اپنے نتائج بدل دے گی، ہم سائنس کے پیچھے لگ کے شریعت بدل دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یہ جو شریعت کے حلال حرام کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ تمہاری سائنسی تحقیقات کیا کہتی ہیں۔ سائنس اگر آج تحقیق کرے کہ بکرے کے گوشت کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں اور خنزیر کے گوشت کے اندر فائدے ہوتے ہیں، اگر سائنس یہ تحقیق کرے تو سائنس کی ساری تحقیقات کے باوجود خنزیر حرام رہے گا اور بکرا حلال رہے گا۔ کیوں؟ اس کی بنیاد تمہاری تحقیقات نہیں ہے، وہ حکمتیں نہیں ہیں جو تمہاری سمجھ میں آئیں۔ جائز ناجائز ہونے کی بنیاد یہ نہیں ہے، جائز ناجائز ہونے کی بنیاد ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ اور اللہ نے اپنی کتاب میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی دے دی کہ آپ بھی حلت اور حرمت کا حکم جاری کر سکتے ہیں۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی مل گئی کہ آپ خبیث چیزوں کو حرام قرار دے دیں، حرام ٹھہرا دیں، آپ پاک اور طیب اور اچھی چیزوں کو حلال ٹھہرائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جائز قرار دے دی وہ جائز ہے، بات ختم۔ شریعت کے اندر کزن میرج جائز ہے، کبھی حرام نہیں ہو سکتی۔ رہ گئی بات آپ کے تھیلیسیمیا کا امکان، تو سن لیجئے، میں آپ کو ذاتی واقعہ بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے معاملہ زیادہ سمجھ آ جائے۔ میرے بڑے بھائی حافظ اللہ ابھی زندہ موجود ہیں، آپ ان سے بھی تصدیق کر لیں، ہم سارے خاندان والے موجود ہیں۔ ان کی کزن میرج ہوئی، میری بھی ویسے تو کزن میرج، تو ان کی کزن میرج ہوئی فرسٹ کزن کے ساتھ، تو ان کا پہلا بچہ پیدا ہوا، اس کو تھیلیسیمیا تھا۔ لہٰذا اس کو ہاسپٹل لے کے ہم جاتے تھے، تو جس ہاسپٹل میں بھی ہم گئے ہر ڈاکٹر نے ہمیں لان تان کی، ان پڑھ، جاہل، اجڑ، مولوی، کزن میرج ہے، جاتے ہی دیکھتے پہلے پوچھتے تھے کزن میرج ہے، کزن میرج، اجڑ، جاہل، گوار، آپ کو پتہ نہیں تھا، نہ کرتے، چپ کر کے سن کے آ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ خیر وہ کچھ عرصہ، کئی مہینے اس بچے کا ہم علاج کرواتے رہے، اور الٹیمیٹلی وہ بچہ ایکسپائر ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک دوسرا بیٹا دیا، اس کو پھر تھیلیسیمیا۔ تو پھر ہم ہاسپٹل کسی جگہ لے کے جاتے تھے تو جناب ہر جگہ سے وہی سننے کو ملتا تھا، یہ میڈیکل سائنس والے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ، اللہ اکبر، ہر ایک نے، میں خود، یہ چونکہ میں خود گیا ہوں ہر ہاسپٹل میں اس بچے کو لے کے میں گیا ہوں، لہٰذا یہ ساری باتیں میں نے سنی ہیں ڈاکٹرز کی،
سن کے چپ کر کے چپ خاموش ہو جاتے تھے. اب کزن میرج تو ہو چکی ہے، کیا کریں، آپ کو پتہ نہیں تھا کیوں کی ہے. اچھا جی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں وہ بچہ بھی فوت ہو گیا، دوسرا بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 بچے دیے ہیں میرے بھائی صاحب کو، اور 5 کے 5 الحمدللہ تندرست ہیں. اور 5 بچے اب آگے جو ہے ان میں سے 5 میں سے 4 کی شادیاں ہو گئی ہیں، اور آگے وہ 4 صاحب اولاد ہیں. تو لائن میڈیکل سائنس کو اب وہ وجہ نکالے کہ اب کزن میرج میں سے 2 فوت ہوئے ہیں، 5 صحیح سلامت زندہ بچے ہیں. تو پھر نتیجہ کدھر ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کزن میرج تندرست بچے پیدا کرتی ہے کہ بیمار بچے پیدا کرتی ہے؟ جس میں جہاں 5 بچے تندرست پیدا ہوئے ہوں اور 2 بچے بیمار پیدا ہوئے ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر سائنس اپنی کیلکولیشنز کی بنیاد پر ہی نتیجہ نکال کے دکھا دے تو چلیں پھر بھی ہم تسلیم کر لیں گے. تو یہ تو ان کا نتیجہ انہی کے خلاف نکل رہا ہے. اس لیے بات وہی ہے کہ نہ یہ واحد وجہ ہے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور اس طرح کی بیماریوں کی، نہ یہ لازمی وجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت کبھی فطرت کے خلاف فیصلہ نہیں کرتی. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حلال اور جائز قرار دی ہیں وہی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں. بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیماری کہیں بھی ہو سکتی ہے، کزن میرج میں بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آج تک کل کی تحقیق یہ ہو کہ کزن میرج میں زیادہ وجہ ہو، مؤثر وجہ ہو بیماری کی. تو ٹھیک ہے، کوئی شخص احتیاط کرنا چاہتا ہے تو میں پہلے کہہ چکا ہوں، احتیاط کوئی کرنا چاہتا ہے ذاتی وجہ سے کر لے. سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر احتیاط کرنا اس کی شریعت میں گنجائش ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں آپ احتیاط کر لیں. رہی بات جائز ناجائز کی یا حلال حرام کی، آپ شریعت اسلامیہ کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمارے لیے جائز قرار دی ہے یقیناً وہ ہمارے لیے الٹیمیٹلی فائدہ مند ہی ہے، اس کے اندر نقصان کا کوئی امکان نہیں. یہ ایمان رکھنا چاہیے. اگر یہ ایمان نہیں ہے، متزلزل ہو رہے ہیں، متردد ہو رہے ہیں، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح ایمان نصیب فرمائے. کوئی اور سوال ہے؟ ہاں. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے. یہ غور و فکر کرنے کا حکم عامی لوگوں کو ہے یا کچھ خاص لوگوں کو ہے؟ اور اگر یہ عام لوگوں کو ہے تو اس کے اصول و ضوابط ہیں، یا جیسے جو بندہ جیسے غور کر کے جو نتیجہ حاصل کر سکتا ہو وہ کر لے؟ ماشاءاللہ سوال بہت اچھا ہے. کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے بار بار، تو کیا یہ خاص لوگوں کو ہے یا ہر شخص کو ہے کہ غور و فکر کرے؟ اور پھر اگر ہر شخص غور و فکر کرے تو وہ جو مرضی نتیجہ اخذ کر کے پھرتا رہے پھر وہ صحیح ہوگا، یا کوئی خاص لیمیٹیشنز ہیں، وہ حدود کیا ہیں جس کے تحت اس کو غور و فکر کرنے کی اجازت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن ڈائریکٹ آسمانوں سے زمین پر نہیں آیا. قرآن آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری تھی وہ صرف قرآن پہنچانے کی نہیں تھی، سمجھانے کی اور سکھانے کی بھی تھی. یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن سکھایا بھی گیا ہے. اور یہ ذمہ داری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پڑھ کے سنانا بھی، ہمارا باطنی ظاہری تزکیہ کرنا بھی، اور پھر کتاب و حکمت سکھانا بھی. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، لوگوں کو طرف ڈائریکٹ نہیں نازل کیا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کریں، مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا ہے. لہٰذا غور و فکر کی حد کیا ہوگی؟ غور و فکر کی حد یہ ہوگی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود لگائی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم بتایا ہے، وہ آخری حد ہے. اس کے نیچے، اس کے ماتحت، وحی کے ماتحت غور و فکر کرنا ہے. اور غور و فکر کر کے جو بھی نتیجہ آپ نکالنا چاہیں نکالیں، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ حد ہے. باقی آپ جو بھی نتیجہ اس میں سے نکالتے ہیں. قرآن تو ایسا ہے کہ اس کے اندر تو جو نکتے ہیں اور اس کے اندر جو عجائبات ہیں وہ تو بھرے ہوئے ہیں. اور اللہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی مکمل نہیں ہو سکتے، کبھی ختم نہیں ہو سکتے قیامت تک. اس میں سے تو نئے نئے نکتے نکلتے رہیں گے، اور لوگ جتنے مرضی نکتے نکالیں
اور جتنا مرضی کرتے رہیں، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور یہ بار بار پڑھنے سے پرانا بھی نہیں ہوگا، اس کے اندر نیا پن موجود ہے، ہر وقت نیا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا، ہر دفعہ نیا نقطہ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن ہر نقطہ قابل قبول ہے، ہر بات قابل قبول ہے، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے خلاف نہ ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے خلاف نہیں ہے تو پھر وہ مفہوم درست ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ لغت کی مدد سے، صرف لغت کو سامنے رکھ کے قرآن کے مفہوم متعین شروع کر دیں کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پس پشت ڈال دیں، تو یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہدایت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے، لہٰذا صاحب قرآن سے الگ کر کے قرآن کا مفہوم متعین کرنا یہ گمراہی ہے، کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم پر نہیں آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، انہوں نے واضح بھی کر دیا، مفہوم متعین ہو گیا، باتیں مکمل ہو گئیں۔ لہٰذا جتنے بھی عجائبات آپ سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر نکالیں، آپ لغت کی بنیاد پر نکالیں، آپ معاشرتی مشاہدے کی بنیاد پر نکالیں، آپ اپنے ایکسپیریمنٹس اور ذاتی جو ذوق ہے اس کی بنیاد پر نکالیں، جتنے مرضی آپ نکات نکالیں، نکل سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے دیا ہے، نصیحت کے لیے دیا ہے، آپ اس کے اندر بات کر سکتے ہیں، لیکن ان لیمٹس کے اندر جو کتاب و سنت میں جو اللہ نے لگائی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لمٹ کیا لگائی ہے؟ قرآن کہتا ہے، ہم سورہ آل عمران میں پڑھائیں، قرآن نے خود لمٹ لگائی ہے کہ کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ محکمات جو ہیں ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، دیگر آیات جو ہیں وہ ساری کی ساری متشابہ آیات ہیں جن کے کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں، اور ان کا اصل مفہوم معلوم کرنے کی غرض سے جو آدمی غور و فکر کرے گا نا، وہ ہمیشہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ متشابہات کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ فتنہ پھیلانے کے لیے، اور اس خواہش کے پیش نظر کہ ہم اصل مراد، اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ اصل حقیقت ہر بندہ کہے کہ متشابہ آیات کے بارے میں کوئی تعویل کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، دلوں میں ٹیڑھ اور کجی کی علامت ہے، یہ قرآن نے لمٹ خود لگا دی۔ اور اسی طرح اگر کوئی بات قرآن کے اپنے محکم آیات کے خلاف ہوگی، آپ متشابہ آیات میں سے کوئی مفہوم متعین کر دیں اور وہ محکم کے خلاف ہو، ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح متشابہ آیات ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں متشابہ ہوں، اور تحقیق کے نتیجے میں، غور و فکر کے نتیجے میں اس میں سے ایسا مفہوم کل کلام برآمد ہو جائے کہ وہ محکم ہو جائیں، یہ ہو سکتے ہیں، وہ سادہ مفہوم بن جائے، سب کی سمجھ میں آنے والا ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ لیکن وہ محکم ہو جائیں، سب کی سمجھ میں آنے والا ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ تو جن آیات سے کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں، متشابہ آیات ہیں، ان میں سے کسی ایک کو متعین کرنا کہ یہ اصل مراد ہے، یہ گمراہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو دلوں میں ٹیڑھ اور کجی کی علامت کہا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ علم میں پختگی عطا کرتا ہے، والراسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنا بہ، وہ کہتے ہیں یقولون کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ہمارے اللہ کی طرف سے، یعنی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ البتہ نقطہ فرینیاں کرنا قرآن کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ غور و فکر کرتے ہوئے نئے نئے نکات سمجھ میں آنا، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لمٹ صرف یہ ہے کہ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود اور اللہ کی لگائی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ میں مختصر سا عرض کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہمارا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو متعین کر دیا وہ ساری امت کے لیے مفہوم ہے، جو صحابہ کرام کے اجماع سے متعین ہو گیا ساری امت کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو انفرادی طور پر غور و فکر کرتے ہوئے کوئی نقطہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ نیا نقطہ ہے اور وہ کتاب و سنت کے خلاف بھی نہیں ہے، تو وہ اس کو اختیار تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو ایک آفاقی علم کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ آفاقی علم اس وقت بنے گا جب وہ اجتماعی طور پر، یعنی اس کے اوپر امت کا اجماع ہوگا اور امت اجماعی طور پر اس مفہوم کو قبول کرے گی، یا پھر وہ صحابہ کے اجماع کے مطابق ہوگا، تو پھر وہ قابل قبول ہوگا۔ کسی کی انفرادی فکر وہ دلیل نہیں ہے، کسی کی انفرادی فکر جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ اس لیے غور و فکر تو کرنا ہے، لیکن
قطعاً وہ نقطہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اور ان کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. پھر غور و فکر کرنے کی اجازت ہے، اور پھر وہ اس کا ذاتی ذوق ہے. لوگ ذوقی ترجمہ کرتے ہیں آج کل پرسوں ہی میری ایک اسکالر سے بات ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے یہ ترجمہ ذوقی ہے، میرا ذوقی ترجمہ ہے. اب ذوقی ترجمہ کسی نے کرنا ہے تو کر کے بیٹھا رہے اپنے گھر، لیکن دوسروں کو تو وہ ترجمہ بتا کے آپ کسی غلط مفہوم کی طرف نہ لے کے جائیں. ذوق کا ترجمہ اور ہوگا، اصول کا ترجمہ اور ہوگا. اصول کیا ہیں؟ اصول یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دیگر مقامات پر فرما دیا اس کے خلاف نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اہدنا دعا میں شامل اگر ہم کر لیں، عبدالمال گویا صاحب بھی ہیں یا دیگر وہ تو کورونا میں نہیں ہیں. کورونا چلیں، کہا جا رہا ہے کہ دعا جو ہے وہ روٹین کی دعا کے ساتھ وہ بھی شامل کر لیں جو لوگ بیمار ہیں، جو کورونا سے متاثر ہیں وہ بھی، اور جو اس وائرس کے علاوہ دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. بہت سارے ہمارے بزرگ بھی بیمار ہیں، جیسا کہ بتایا گیا کہ ہمارے مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے، جو دارالسلام کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ریاض کے اندر، وہ بھی بیمار ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے بہت ہی محترم دوست ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، وہ شدید بخار میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور دیگر جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کر دیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللہ تو ہم سے ہر طرح کی آفتیں اور مصیبتیں دور فرما دے. اللہ تو ہمیں ہمارے ہر طرح کے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے علانیہ پوشیدہ سارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. ہم سب ہاتھ پھیلائے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، تو ہم سب کو معاف کر دے. اللہ ہمارے اہل خانہ کو معاف کر دے، ہمارے آبا و اجداد کو معاف فرما دے، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے. اللہ ساری ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. ہم سے ہر طرح کی جسمانی، مالی، نفسیاتی ہر طرح کی مصیبتیں اللہ تو ہم سے دور فرما دے. اللہ ہمیں ایمان اور توکل کی دولت نصیب فرما. اللہ ہمیں ایمان اور توکل کی دولت نصیب فرما. اللہ ہمارے ایمان محفوظ بنا دے. اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. اللہ ہر طرح کی مصیبتیں دور فرما دے. اللہ ہر طرح کی مصیبتیں دور فرما دے. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی، اللہم اشف انت الشافی، اللہم اشف انت الشافی، اللہم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا، اللہم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا، اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے. اللہ ہمیں ہر طرح کی محتاجیوں سے بچا لے، دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیوں سے بچا لے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما. اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما. اللہ صحت سلامتی اور برکت والی اور اسلام والی زندگی عطا فرما. اللہ جب موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرما.
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم فقہنا فی الدین بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔